ہم دیکھیں بچیوں کی بات کر لی جائے، لڑکیوں کی بات کر لی جائے، ان کو نزدیک اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنا یہ مقصد ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دور دور اسکول ہیں، بچیاں جو ہیں وہ نہیں جا پاتی ہیں، پیرنٹس پھر بھیج نہیں رہے ہوتے، تو اس طرح کے بھی مسائل ہیں کہ بچیاں اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ پا رہی ہوتی ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وزیر تعلیم خیر شہرام ترقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ شہرام صاحب۔ اسکول کی اگر بات کریں ڈبل شفٹ سے کون سی جماعت کے طلبہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے پورا پلان ڈیزائن کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ آپ کے پروگرام کا۔ سب سے پہلے تو میں سید علی گیلانی صاحب کا جو کشمیر کی انہوں نے بڑی کنٹریبیوٹ کیا اور ساری عمر انہوں نے جدوجہد کی، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے اور اللہ ان کی محنت کو صحیح رنگ میں لے کے آئے تاکہ کشمیری لوگوں کو آزادی مل سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ شفٹ ایک نیا کانسیپٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کا جس طرح آپ نے پروگرام میں ایکسپلین کیا کہ مقصد یہ ہے کہ ایک تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے اس کو واپس اسکولوں میں لایا جا سکے، ڈراپ آؤٹ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ عموماً اگر ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور باقی کے بھی کی بات کرتا ہوں کہ بچیوں کا اسپیشلی 5th آنورڈس جب وہ چھٹی میں جاتے ہیں تو اسکول دور ہو جاتا ہے، پرائمری سے مڈل یا پرائمری سے ہائی اسکول اتنی دوسرے گاؤں میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بچیاں اکثر پیرنٹس بہت سارے تو جاتے ہیں، کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ مرد حضرات جانا پڑتا ہے، والد کو بھائی کو، یا بزی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ریزن ڈراپ آؤٹ کا یہ بھی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، یا بچے جا نہیں پاتے فار وٹ ایور ریزن، ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو سمجھانے میں، آپ کے پروگرام کے وسائل سے بس سمجھا سکوں دیکھنے والوں کو کہ پرائمری اسکول میں ہم پرائمری اسکول کی کلاسز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور پرائمری میں مڈل کی کلاسز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، پھر مڈل میں مڈل اسکول کی سیکنڈ شفٹ بھی کر رہے ہیں، اور مڈل میں ہائی اسکول کی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ پرائمری کے ساتھ مڈل نہیں ہے تو اس کو وہ فیسلٹی دی جائے۔ اس میں تقریباً 120 اسکول ہم انیشل جو ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، ایک سرٹن کرائٹیریا اس کے تحت، تو 120 اسکول پورے خیبر پختونخوا میں ہوں گے، جس میں 74 لڑکوں کے ہیں، 44 لڑکیوں کے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لڑکیوں میں آلریڈی میں نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ اس کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ لڑکیوں کا ڈراپ آؤٹ شاید زیادہ ہے، اس وجہ سے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی ہفتے ہم اور اسکول اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ انیشلی صرف 122 ہے، اس میں 704 جابز ہم کریٹ کریں گے، 704 انیشلی۔ تو ہم ایگزسٹنگ جو مارننگ کلاسز میں ٹیچرز ہیں، ہم نے ان سے رائے لی ہے کہ جو خواہش مند حضرات ہوں وہی ٹیچر فی الحال سیکنڈ شفٹ میں ہمیں اپنی انرولمنٹ دیں گے، ہم ان کو پر کلاس کے حساب سے پے کریں گے۔ لیکن لانگ رن میں یہ ہوگا کہ پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو میرٹ کے ذریعے انشاءاللہ ان کا ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں ہم ہائرنگ کریں۔ لیکن پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل اس وقت ہم نے اسی وجہ سے نہیں کیا کہ ان کا سیلری اسٹرکچر جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ ہم نے پھر ڈسکشن کی، اور ہمیں ریئلائز ہوا کہ وہ پے اسٹرکچر تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تاکہ ہم اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے شہرام صاحب، یہ بھی بتا دیجیے زبردست چیز ہے جی آپ درست کہہ رہے ہیں، جو سیکنڈ شفٹ ہوگی اس کا ٹائم کیا رکھا گیا؟ کیونکہ ہمارا مینلی فوکس جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں خاص طور پر ان بچیوں پہ ہے کہ جو ان کی کیونکہ ڈراپ آؤٹ کی شاید شرح بھی زیادہ ہے، تو جب وہ ٹائم کتنے بجے تک ہوگا؟ کیونکہ سردیوں میں خصوصی طور پر دیکھا جائے تو سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے اور مغرب جلدی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی کچھ مینج کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ آئے گا کہ بچیاں مغرب سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ہمارے کے پی میں 2 زونز ہیں، ایک ونٹر زون ہے جہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں زیادہ، اور ایک سمر زون ہے جو ہمارا پشاور اور ساؤتھ ریجن ہے، ونٹر مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن ہے، نارتھ ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ کے ہم نے ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مارننگ شفٹ جو مارننگ کی ہماری کلاسز ہیں صبح کی، وہ بالکل ایز اٹ از رہیں گی، اس میں ہم کوئی کمی نہیں لا رہے، کوئی کلاس شارٹ نہیں کر رہے، کوئی بریک شارٹ نہیں کر رہے، کوئی اسمبلی شارٹ نہیں کر رہے، کیونکہ مارننگ کلاس کے جو بچے ہیں صبح کے ان کو ہم افیکٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایوننگ شفٹ ہے یا سیکنڈ شفٹ ہے، اس میں ونٹر زون میں میں یہ بتاتا چلوں کہ سردیوں کی جو چھٹیاں ہوں گی وہ سب کے لیے ایک ہوں گی، کیونکہ وہ برف باری ہوتی ہے ونٹر زون میں، تو 3 مہینے یا 2.5 مہینے وہ دسمبر سے فروری تک بند رہتے ہیں، اور بائی آل مینز وہ بند رہیں گے۔
صحیح ہے. لیکن جو سمرز میں ان کی 1 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو صبح کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ سمرز میں ونٹر زون کے لیے وہ 1 مہینے کی چھٹیاں صبح والی کلاسز جو ہوتی ہیں وہ اویل کریں گی. لیکن جو سیکنڈ شفٹ والے ہیں صحیح ہے, ان کو ہم 1 مہینے کی سمرز کی چھٹیاں نہیں دیں گے, وہ سمرز میں صبح کے ٹائم پہ آ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں سم ونٹرز میں, تو وہ جو چند گھنٹے کی کلاسز یا چند کلاسز جو کم رہ جاتی ہیں اس کی کمی ہم سمرز میں اس مہینے کے اندر پوری کریں گے. جو آپ کا جو ہمارا سمر زون ہے اس میں سردیاں چھٹیوں کی تو ہوں گی, لیکن جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں سمر زون میں ہوتی ہیں وہ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے ہوتی ہے. اس میں جو مارننگ کی جو کلاس ہے اس کے لیے تو کمپلیٹ 2-2.5 مہینے چھٹی ہوگی. لیکن جو ہماری سیکنڈ شفٹ ہوگی اس کے لیے ہم صرف جولائی میں چھٹیاں دیں گے. یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایڈمیشن کے حوالے سے کیا ٹارگیٹ رکھا گیا سیکنڈ شفٹ میں؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں, آپ کو سوال کر دیتا ہوں. دیکھیں کیونکہ جولائی میں بہت سیریس گرمی ہوتی ہے تو سیکنڈ شفٹ کے لیے 1 مہینے کی چھٹیاں جولائی میں ہوں گی. اگست میں پھر وہ سیکنڈ شفٹ کلاس کو ہم صبح 7 سے 10 بجے کر دیں گے. جو ایڈمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو ہم نے ابھی اوپن کیا ہے. ایک یہی ہفتہ ایڈمیشن کا ہفتہ ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے بچے اس پروگرام کے تحت یا پیرنٹس اویل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہفتہ جب گزر جائے گا تو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس آئیں گی اور پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر کوئی ٹارگیٹ جو ہے اس کو سیٹ بھی کیا جا سکے گا. اچھا شہرام ترکی صاحب, ایک اور اہم چیز ہے کہ جب ہم دوسری شفٹ میں بھی جا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں آ رہے ہوں. تو کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی اسکولوں میں جا رہے ہیں لیکن ان کو وہ سہولیات جو ہیں وہ میسر نہیں ہے. میں خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں ٹاٹ اسکولوں کی. ان کو بھی تو اپ گریڈ کرنا ہے. جب ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ان کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے گا, وہاں پر فرنیچر آ جائے, وہاں پر کچھ سہولیات بہتر ہو جائیں کہ بچے بہتر طریقے سے جو موجود ہیں وہ تو پڑھ سکیں. جی بالکل, الحمدللہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم لگے ہوئے ہیں. ٹاٹ کا جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پچھلے 5 سال میں بھی ہم نے بڑی فرنیچر الحمدللہ خریدی ہماری حکومت نے, کیونکہ ہماری حکومت تھی. اس سال بھی بھابھی ہم نے 6 ارب روپے فرنیچر کے لیے رکھے ہیں, جس سے ہم تقریباً کم سے کم 20 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ اسٹریٹ اوے آنے والے 4-5 مہینوں میں انشاءاللہ ہم فرنیچر پرووائڈ کریں گے. اور خیبر پختونخوا میں 90 to 95% بچہ تھرڈ پہ نہیں بیٹھے گا, کرسی پہ بیٹھے گا, فرنیچر پہ بیٹھے گا. اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اور کیونکہ اس میں تھوڑا سا کورٹ کیس ہے, ہوپ فلی 1 ہفتے میں وہ سالو ہو جائے گا. تو ٹینڈر ہمارا ریڈی ہے اور ہم اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم اپنے بچوں کو اس سے کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک تو جو بچہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے روزانہ 6 گھنٹے تو اس کی اسپائن میں پرابلم آتی ہے. اسپائن میں پرابلم کیونکہ ٹیچر کھڑا ہوتا ہے, بچہ بیٹھا ہوتا ہے زمین پہ, بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے, بچے بات بھی نہیں کر سکتے, ان کو پین کا اور اس کا ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی. تو اس سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی بھی ان پہ بڑے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ ساری سہولیات دیں. تو یہ فرنیچر پرووائڈ کر کے ہم 95% فرنیچر پورے خیبر پختونخوا میں پرووائڈ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آخر میں پبلک اسکولس کے. ٹھیک ہے, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ جب ہم دوسری شفٹ میں جا رہے ہوں گے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ نئے لوگوں کو بھرتی بھی کیا جائے گا, اساتذہ کا بھی آپ ایک میکینزم بنا رہے ہیں, ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں گی کہ بچوں کو اسکول تک لے کے آنا ہے, بچوں کو اسکول سے گھر لے کے جانا ہے. ہمیں وہ سارا میکینزم, وہ سارا سسٹم بھی دیکھنا ہوگا. خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ شاید کچھ بچے پبلک ٹرانسپورٹ سے آ رہے ہوں, ایسی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے جو بچوں کے لیے سیف ہے, شاید اسکول وینس کا کوئی انتظام کرنا پڑے, اس لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, آنیسٹلی حکومت اسکول وینس کا پروگرام تو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اسکول بڑے قریب ہوتے ہیں, پرائیویٹ اسکول اکثر دور ہوتے ہیں. یہ تو ان کے گاؤں میں ہی ارد گرد اسکول ہوتا ہے تو وہ پیدل ہی آتے ہیں. حکومت کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر سکیں اسکولوں میں. لیکن ٹرانسپورٹ پوری دنیا میں, پورے خیبر پختونخوا میں چل رہی ہوتی ہے اور قریب ترین اسکول ہوتا ہے تو واکنگ ڈسٹینس پہ ہمارے تقریباً ساری اسکول ہیں. جو بچے آئیں گے وہ فیسلٹی ان کو, مطلب اوبیسلی اس حساب سے یہ سیکنڈ شفٹ اسٹارٹ ہی اسی وجہ سے کیا گیا کہ اسکولوں کو قریب لایا جائے. بالکل ان کے قریب جو اسکول ہے وہاں پہ سیکنڈ شفٹ ہوگا تو ان کی انرولمنٹ زیادہ ہوگی انشاءاللہ, اور کوئی ایشو نہیں ہوگا ایسا. چلیں ٹھیک ہے. شہرام ترکی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے